اب اس ہستی کو دعوت سخن دوں گا جن پر سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی خصوصی نگاہ کرم رہی ماشاءاللہ، اور مختلف نشستوں میں جنہوں نے فیضان حضور مفتی اعظم ہند حاصل کیا، پھر تقویٰ کی وہ بہاریں دیکھیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیرانہ سالی میں جب جوان جوان تھوڑی سی تکلیف والے مسجد میں کرسی تلاش کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، حضرت کی ذات ہے کہ نفل بھی بیٹھ کر نہیں پڑھتے بلکہ ہمیشہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اور کوئی ایک نماز بھی ہم نہیں دیکھتے کہ یہ جماعت چھوڑتے ہوں۔ یہ استقامت اسی نوری فیض کا ثمرہ ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم اب یہاں ملتمس ہیں کہ اسی فیضان اور اسی کرم کے کچھ چھینٹے ہمیں بھی عطا ہو جائیں، حضور کرم کی نگاہ فرمائیں۔ بہت سارے علماء بیٹھے ہوں گے، اجازت ہے حضرات کو، اجازت ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما جلیل القدر علماء کرام، امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر صاحب، ان کے دست راست بلبل خوشنوا جو بھی خوشنوائی کر کے گئے،
نام نہیں لیتا ہوں، آپ پہلے ہی سمجھ گئے. اور تمام لوگ جنہیں میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، اور آپ تمامی حضرات جو دور سے آئے ہیں یا قریب سے آئے، سب کو میں ادب سے سلام کرتا ہوں. اور یہ انتظام جو غیر معمولی مجھے دکھائی دے رہا ہے، اور یہ انصرام، اور جو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے قبول فرمائے. انہوں نے اس محفل کو سجانے میں اور سنوارنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. اللہ ان کی دنیا اور آخرت اور آپ سب کی اچھی کر دے، بھلی کر دے. ویسا اب میں اپنی پیرانہ سالی کا رونا نہیں روں گا. اب خود ہی دیکھ رہے ہیں آیا رہا چپ آیا. یہ آپ لوگوں کی محبت تھی، گرتے پڑتے یہاں تک پہنچ گیا کسی طرح سے. میں نے آج کے لیے جو عنوان اپنے لیے منتخب کیا ہے وہ توحید. اسی لیے میں نے اس سورہ کی تلاوت کی ہے جس کے بہت سارے ناموں میں ایک نام سورۃ التوحید، سورۃ التفرید ہے، سورۃ التجرید ہے، سورۃ النور ہے، سورۃ الاخلاص ہے. بہت سارے نام ہیں اس کے، اور ہر عنوان جو ہے وہ سیر حاصل بحث چاہتا ہے. لیکن عوام میں وہ سورہ قل هو اللہ احد ہے. عوام اور اخص الخواص میں وہ سورۃ الاخلاص. یہ دنیا تقریباً ہمیشہ افراط و تفرید کی شکار رہی. یہ بولی آپ نہیں سمجھ سکے ہوں گے، یعنی وہ کمی بیشی کر دے رہے ہیں. تو اللہ کے بارے میں بھی کمی بیشی کی گئی. یہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے. یہ تفرید ہے. اور یہاں ایسے بھی ہیں
جو کہتے ہو بہت سے خدا. اسلام چونکہ افراط و تفرید کے درمیان ہے، لہذا انہوں نے دونوں کو اپنا پیغام دیا کہ یہ نہ کہو کہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ ہے، وہ ہے. اور ان کو بھی پیغام دیا جو بہت خدا کہتے تھے کہ بہت نہیں ہے، وہ ایک ہے. ہم بیچ میں آ گئے. اسی لیے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، پہلے تو کہا قل هو اللہ، وہ اللہ ہے، پھر کہا وہ اللہ ایک ہے. یہ دو ترجمہ ہے. پہلے تو ہونے قل ہوا، اور دونوں کا جواب ہو گیا. پہلے تو کہا وہ ہے قل ہوا، اس کے بعد کہا هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، بہت نہیں. اس سورے کا اتنا اہتمام کیا گیا کہ اس میں کوئی صیغہ نہ تثنیہ کا آیا نہ جمع کا آیا، صیغہ بھی سب واحد ہے. چلو قل سے دیکھتے ہیں. قل واحد ہے، نقولہ کہا گیا، نقولو کہا گیا. قل واحد، ہوا واحد، اس میں جلالت اللہ واحد، الصمد واحد، لم یلد واحد، ولم یولد واحد، ولم یکن واحد، کفو واحد، احد واحد. لفظ بھی سب واحد. نہ کہیں تثنیہ ہے، سب واحد واحد. جب سب لفظ واحد ہے تو اب معنی بھی واحد سن لیجئے صاحب. اللہ ایسا اکیلا واحد ہے کہ اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں.
لیسا کمثلہ شیء، آئی بات سمجھ، کوئی اس جیسا کوئی، وہ خالق ہے مالک ہے، اس جیسا کوئی۔ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ اس کی تعریف اس سے سنو کہ وہ کیسا ہے۔ وہ فرماتا ہے اگر تمام سمندر روشنائی ہو جائے، سمجھے، وہاں بھی کلی سے شروع ہے، قل لو کان البحر، وہاں بھی واحد سے شروع ہے، اس کو نگاہ میں رکھنا واحد کو، اس لیے کہ مجھے وہاں رک کے بحث کرنی ہے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ آپ فرماتے اے محبوب کہ تمام سمندر اگر روشنائی ہو جائے، تو بھی خدا کی ذات و صفات کا تذکرہ نہیں ہو پائے گا۔ پھر اور بھی سمندر ایسے ہی مدد کو آ جائیں، جب بھی نہیں ہو، یہ سب روشنائی ہو جائے، ذرا سے روشنائی میں جانے کیا لکھا جاتا ہے، یہاں سب سمندر روشنائی ہو جائے، اور پھر اتنے ہی سمندر آ جائے تو بھی نہیں۔ آپ نے توحید کو بہت سستا سمجھ لیا ہے، جب تو دنیا میں آگ لگائی ہے، توحید توحید کا۔ یہاں تو اس طرح سے فرمایا، دوسری جگہ فرمایا اسی بات کو، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ۔ دوسری جگہ یہی مضمون ہے۔ جتنے درخت ہیں سب کو قلم بنا ڈالو، کائنات میں جتنے درخت ہیں سب کو قلم بنا ڈالو، اور سب سمندروں کو روشنائی بنا ڈالو۔ اور پھر اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگو، اس کی صفات بیان کرنے لگو، اس کے اسماء و افعال بیان نہیں کر سکو، پھر اور بھی ایسے ہی سمندر لے آؤ تو بھی نہیں ہوگا۔ اب سمجھ میں آئے تھوڑا سا؟ میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا، اور نہ مجھے آرڈر ہے اس کا کہ ذہنی تھراش خراش پیش کر رہے ہیں اور لفظوں سے کھیل کر کے وقت گزارے ہیں، جس کے لیے ہم بہت بدنام ہیں کہ ملا کی طریقت کے فقط مستی ہے گفتار۔ نہیں ختم، نہیں تعریف ختم ہو۔ اب میں کسی کی کتاب التوحید کو دیکھوں یا کسی کی تفویض الایمان کو دیکھوں، ہم تو اللہ کی کتاب دیکھ رہے ہیں، ہم تو اللہ کی کتاب دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھنا ہے دیکھا ہوتا۔ اور اگر کوئی
بہت قادر الکلامی کی بات کر رہا ہے، بہت جادو بیانی کی بات کر رہا ہے، بہت سحر بیانی کا تذکرہ کرنے کو۔ میں تو جو پڑھاتا ہوں نا بچوں کو وہی بیان کر رہا ہوں۔ مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں حسن ازل کے لیے، یہ کتاب ہماری درسگاہ میں بھی چلے، ہر درسگاہ میں بول سکتا ہوں بہت۔ نہ حسن غائط دارت، نہ سادی را سخن پایا، بمیر تشنہ مستسقی وہ دریا ہم چنی باقی۔ حسن ازل کی کوئی حد ہی نہیں ہے، حسن لم یزل کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور سعدی کہہ رہے ہیں ہم بھی کوئی سحر بیانی میں کم نہیں ہے۔ بولی میری حالت تو ایسی ہو گئی ہے کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جتنا بیان کرتا ہوں پھر لگتا ہے کہ کچھ نہیں بیان کر۔ میری حالت اس پیاسے کی ہو گئی ہے کہ پانی پیے جا رہا، پیاس بجھتی نہیں اور دریا جاری ہے۔ اس کو مستسقی کہتے ہیں، ایک مرض ہے استسقاء کا کہ جو مریض ہوتا ہے جتنا پانی پیتا پیاس اور لگتی ہے۔ دیکھا کیا کہنا حسن لمحے سے۔ ان کی ایک بات اور کوٹ کرتا ہوں۔ مصلح الدین شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اور لاتا ہوں آپ کے سامنے۔ جگہ فرماتے ہیں بہت مزے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف انہی کا حق ہے جو کہہ رہے ہیں۔ ہم جب سے پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اور سر دھنتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ ہم نے سنا ہے اور جو کچھ سناتے ہیں وہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ پہلے سے تھوڑا سا ذہن میں آپ کے ڈال دیتا ہوں۔ اور یہ سب سناتے سناتے عمر بھی ہماری انتہا کو پہنچ گئی ہے، لیکن اب آنکھ کھول کے دیکھتا ہوں تو اے مولا تیری ایک صفت کا بھی بیان نہیں، ایک صفت کا۔ وظہر چے گفتہ ایم چنی دیم خواندہ ہے۔ جو ہم نے سنا ہے، جو پڑھا ہے، جو پڑھاتے ہیں وہ سب جب دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی ہے، اس سے بھی زیادہ جب بیان کر لیتے تو لگتا ہے کہ اس سے بھی بڑی ہے۔ جو آپ بیان کرو اس سے بھی بلند ہے خدا، جو آپ سناتے ہو اس سے بھی بلند ہے، جو سنتے ہو اس سے بھی بلند ہے۔ کہتے ہیں وہ پایا رسید عمر ماں ہم چنا در اول وصف تماندہ ہے۔
کوئی بیان نہیں کر سکتا اس کی تعریف جو اس نے کی ہے وہ اصل تعریف ہے، خود اس نے جو کی دوسرا نہیں کر سکتا، اور دوسرا کوئی کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے کہ جو تمام مخلوق میں یکتا ہے۔ وہ کر سکتا، جیسے خدا کے لیے آیا ہے وحدہ لا شریک اللہ، وہ ایسا ایک ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اپنی خالقیت میں، مالکیت میں، اپنے اسما میں، اپنے صفات میں، ذات میں، سب میں یکتا ہے۔ تو بندوں میں بھی اس ایک نے ایک کو بنایا ہے، جس جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ بندوں میں بھی اس ایک نے ایک ایسا بنایا ہے جس جیسا بنایا نہیں۔ وہ ایک ہے نا، چونکہ اپنی خدائی کے اعلان کرانا تھا، وہ ایک ہے تو ایک ہی سے کرائے گا، اور ایک ایسے سے کرائے گا جس جیسا دوسرا ہو ہی نہیں۔ وہ کل بتا رہا ہے، جو کل ہوا اللہ میں کل ہے، کہ تم کہہ دو۔ وہ تو چاہتا ہے ذکر رسالت پہلے ہو اور ذکر الوہیت بعد میں ہو، تو کل پہلے کہہ دیا اس نے، ہوا بعد میں کہا اس نے۔ سمجھ میں آ رہا ہے اب کیا بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اس فیس بک نے چہرے خراب کر دیے، اس یوٹیوب نے غضب کا کام کیا ہے۔ فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں، نقصان بھی بہت کر رہے ہیں، خدا جانے کیا کریں گے۔ بہرحال بیچارے سنا رہے ہیں، اچھا ہے۔ کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں۔ ایک ایسا پیدا کیا جس جیسا پیدا نہیں کیا۔ اجمل من کا لم ترى قط عینی، اکمل من کا لم تلد النساء۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حسان ابن ثابت شاعر بارگاہ رسالت کہہ رہے، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ حضور جیسا خوبصورت یہاں کوئی آیا ہی نہیں، خوبصورت ہی نہیں، خوبصیرت بھی کوئی ایسا نہیں آیا۔ کہا میں نے تو نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ نے نہیں دیکھا، دوسرے نے دیکھا ہوگا، کہہ سکتا۔ وہ آگے قلم ہی توڑ ڈالا انہوں نے، کہا آپ جیسا کامل شخص کسی ماں نے جنا ہی نہیں، جنا ہی نہیں آپ جیسا کامل۔ بس اب سمجھ میں آیا آپ کے؟ تب سعدی صاحب کہتے اے برترس قیاس خیال و گمان، وظہر چے گفتہ ایم سنی دیم خواندہ ایم، دفتر تمام گشت و پایا رسید عمر، ماں ہم چنا در اول وصف تمہارا۔ اے برتر، اے مولا تو سب سے برتر، نہ قیاس میں آتا ہے نہ خیال میں آتا ہے،
جو ہم کہتے ہیں اس سے بھی برتر ہے، جو سنتے ہیں اس سے بھی برتر ہے، جو پڑھاتے ہیں اس سے بھی برتر ہے، سب سے برتر ہے۔ دفتر تمام کشت وہ پایا رسید عمر ماں ہم چنا درا والے وصف، ہم ابھی تیرا ایک وصف نہیں، یہ تو ہی کریں، جانے کتنے اس کے اوصاف ہیں۔ ذکر توحید یہی منہ و مسور کی دال، ذکر توحید سن لیا ہے کہیں کیا؟ ذکر توحید تم کو سناؤ بس، وحدت آیا سے جلوہ شان محمد، توحید کشف نہان محمد است، دانی کی چیز رونق تصویر کائنات، حق جلوہ گر سے نام و نشان محمد است۔ تنویر علم غیب بہر جوہر کجاس، این شب چراغ گوہر کان محمد است۔ سن رہے ہیں آپ؟ تو اس نے اپنے ایک ہونے کا اعلان ایک سے کرایا، وہ ایک ایسا ہے جس سے اعلان کرا ہے جس جیسا مخلوق میں کوئی نہیں، نہ اولین میں ہے نہ آخرین میں۔ اور اس کو سب مانتے ہیں، مسلم ہے، یہ مسلم ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ وہ سب پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے، تم بھی پڑھتے ہو، میں مسلمات سے گفتگو کر رہا ہوں، تم بھی کہتے ہو ان کے جیسا نہ اولین میں ہے کوئی نہ آخر۔ اگر ان کے برابر کوئی ہوتا تو نبی ہوتا، یا پھر رسول ہوتا، یا پھر اولو العزم من الرسل ہوتا۔ جب وہ ان کے برابر ہو، تو کب سے ان کے برابر ہو گیا؟ تو کب سے برابر ہو گیا گدھے، خچر، تیرا خمیر کیا ہے؟ ناپاک، نجس، تو کب سے ان کے برابر ہو گیا؟ کوئی نبی ان کے برابر، کوئی رسول ان کے برابر، کوئی اولو العزم من الرسل ان کے برابر نہیں، تو کب سے برابر ہو گئے؟ کس نے برابر تجھے بتا دیا؟ ارے وہ نہ ہوتے تو یہ کائنات پیدا نہ ہوتے۔ یہ آدم کو کہا گیا تھا لولا محمد ما خلقتک، محمد نہ ہوتے تو آدم تمہیں بھی پیدا نہیں کرتے، یہ تم ہوتے بھی نہیں۔ ان کا بھی مثل ہونا بتاؤں تھوڑا سا، اب جان تو ہے نہیں میرے پاس، بات بہت کہنے کی، وہی ہے مستشفی والا نام۔ جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے پر ہیں اڑنے کے، وہ سارے جہاں میں اڑتے رہتے ہیں آپ، اور مشارق اور مغارب کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی گوشہ آپ نے چھوڑا نہیں جس کو دیکھا نہ ہو، آپ بتائیے کیا حضور جیسا بھی تم کو کوئی ملا؟ اب سنو، خلقت
کیا آسان. جبریل امین کہہ رہے ہیں قلبت المشارق والمغارب فلم اجد رجلا افضل من محمد. ہم نے مشارق و مغارب سب کو چھان مارا ہے، ہم کو تو محمد جیسا آدمی نہیں دکھائی دیا. ان کو پتہ نہیں کہاں سے مل گیا. یہ لال بچھکڑ کو کہاں سے مل گیا؟ توحید جبریل کو نہیں ملا. بلبل سدرا کہلاتے ہیں جبریل. اسی لیے جبریل امین سے پوچھ لو، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کے جیسا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں، بہت مزے سے فرمایا کہ آپ سب سے افضل ہو کر کے آئے ہیں، آپ جیسا ہم نے دوسرا کوئی پایا نہیں ہے. ہاں جی وہی کہنے جا رہا ہوں. آپ جیسے تھوڑا سا پہلے سے ان کے دماغ میں ڈال. یہی بولے سدرا والے، سدرا والے جبریل امین، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. تم اس جیسا دوسرا لاؤ اگر اپنے باپ کے ہو تو، اگر اصل کے ہو تو لاؤ اس جیسا دوسرا. اگر اپنے باپ کے ہو لاؤ دوسرا اس جیسا. تم اور توحید کیا تعلق ہے؟ سامراجیت اور صہیونیت کی غلامی کرتے کرتے پیٹ نہیں بھرا کیا؟ زمینی عقائد کو جو اپنے عمل میں اپنی بدعملی چھپا رہے ہو، اور توحید میں حضور کی توہین کر رہے ہو. کریں مصطفیٰ کی اہانت ہے، کھلے بندے اس پر یہ جرأت ہے کہ میں کیا نہیں ہوں محمد. ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں نہ لیتا ہے. یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پائے، تجھے یک نے یک بنایا. تو اس ایک نے اپنا اعلان بھی ایک سے کرا ہے، اس لیے صرف کل ہے، نہ کولا ہے نہ کولو ہے. اچھا یہاں رک کے میں نے دیکھا کہ تم نے ایسی ڈنڈی ماری، کبھی کبھی سنتا ہی نہیں مکھوں کو میں، یہاں ایسی ڈنڈی کل پر گفتگو نہیں کی، ہوا سے شروع کر دیا ہے، جو ضمیر شان ہے وہاں سے شروع کر دیا. تو اس ایک نے ایک ایسا بنایا، آپ سے بڑا کوئی عارف آیا نہیں. جتنے انبیاء ہیں سب عارف ہیں، جتنے رسول ہیں سب عارف ہیں. سبھی عارف ہیں، لیکن حضور جیسا عارف آیا ہی نہیں، ان کے جیسا عارف نہیں ہے. تو چلو اب عرفا سے تھوڑا پوچھیں کہ کیا معاملہ ہے آپ کے یہاں، تھوڑا سا عرفا سے پوچھیں. جو خدا کے پہچاننے عرفا کہوں گے تو سمجھ میں نہیں آیا، آپ غرفا میں چلے جائیں گے.
اب چلے خدا کے جاننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہو خدا کے بارے میں؟ کہتے ما عرفنا کا حق کا معرفت، اے مولا تجھے نہیں پہچان سکتے جو پہچان نہیں، ہمیں تو ایک پہچان کرانے والے نے بتایا تب ہم تجھ کو پہچان لیں۔ ان کے دل و زبان کی صدا ما عرفنا کا حق کا معرفت۔ آپ عبادت کی بات کرتے ہو، چلو عبادت گزاروں سے پوچھیں کہ آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ما عبدنا کا حق کا عبادت، اے مولا تیری عبادت ایسی نہیں ہو سکی جو عبادت کا حق ہے، وہ حق ایک نے ادا کیا ہے۔ ارے یہ مضمون رات بھر نہیں ختم ہونے والا ہے، آپ پھر ایک رات میں سنتے ہو، کیا سنو گے؟ ایک سنو، میں کل پر رکا ہوں ابھی، کل پر رکا ہوں ابھی، اب جا رہا ہوں میں، ابھی تھوڑا سا یہاں زمین کی بات ہو گئی، تھوڑا سا آسمان کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ کل جو ہنگامہ محشر ہوگا اور سب اولین و آخرین جمع ہوں گے، سبھی ہوں گے، سب جمع ہوں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، سب وہاں جمع ہوں۔ تو سب کو پڑی ہوگی اپنی اپنی، وہ ایسا دن ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یہ سمجھ لینا۔ حد یہ ہے کہ ماں باپ بھی اس دن کام آنے والے نہیں ہیں، اس دن کی گھبراہٹ نہ پوچھو، لوگ اپنا شفیع ڈھونڈیں گے، حشر کے دن شفیع ڈھونڈیں گے۔ شفیع سب جگہ جگہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، علیہم الصلاۃ والتسلیم، سب کے پاس باری باری جائیں گے۔ سب کے پاس جائیں گے۔ اس دن تم لوگ ایسا کرنا نا کہ کہہ دو کہیں مت جاؤ، سیدھے تم اللہ سے بات کر لو، کر سکتے ہو؟ یہ کیوں جا رہے ہیں سب نبیوں کے پاس؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ انہی کے ذریعے توحید ملی ہے۔ تمہاری توحید کتاب التوحید سے ہے، تقویت الایمان سے ہے، کیا چھپاتے ہو؟ اے ہنر ہا نہاد برکف دست، اے بہارانی ہفتہ زیر بغل، تاچ خواہی خریدن اے مغرود، روز درماندگی وسیم دغل، اس کھوٹی چاندی سے کیا خریدنا چاہتا ہے؟ اچھا پھر وہ انبیاء بھی جب ان کے پاس جائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے تم سیدھے مانگ لو خدا سے ڈائریکٹ، یہاں یہی کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ مانگ لو، آ رہا ہے برابر فیس پر، وہاں ڈائریکٹ کیوں نہیں معافی مانگ لیتے؟ سجن گر جاؤ، سب جمع ہو کے ایک ساتھ، کیوں ادھر ادھر کیوں جا رہے بھیا؟ جی صاحب کوئی ٹربل ہو تو بتا دینا، اس لیے کہ کیوں ادھر ادھر کیوں جائیں؟ کہ تو ڈائریکٹ مانگ لو خدا سے، کیوں ادھر ادھر جا رہے ہو؟ ڈائریکٹ مانگو خدا سے۔
ہاں تو نعرہ لگائیے بابا، ہمارے گھر جان نہیں بابا، تھوڑا سا نعرہ. تشریف رکھیں، آپ کی آمد خیر مقدم کرتے ہیں مولانا. چلو صاحب بیٹھ جائیے، آپ حضرات بیٹھ جائیے بابا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ لے لو اور پڑھو جا کر کے ادونی استجب لکم. کیوں نہیں پڑھتے حشر کے دن ادونی استجب لکم؟ ڈائریکٹ پکارو نا. کیوں جا رہے ہیں انبیاء کے پاس؟ کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا انبیاء بھی کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس کیا آتے ہو، ڈائریکٹ مانگ لو. وہ کہتے کہ ہاں اذهبوا الى غیری. یہ نہیں کہتے کہ اذهبوا الى اللہ. کہا میرے علاوہ کے پاس جاؤ. میں آج یہ میرا منصب نہیں ہے جہاں سب رک جائیں گے. جتنے انبیاء ہیں سب رک جائیں گے. جب یہ دھیرے دھیرے جو ہے حضور تک پہنچیں گے، جب حضور کے پاس پہنچیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا، میں اسی لیے ہوں. انہوں نے بھی ڈائریکٹ کی بات نہیں کیا سر، انا لہا میں اسی لیے ہوں. یہ سب گرے پڑے لوگ تھے. کیسے بیان کروں؟ گرتے ہوئوں کو مسدا سجدے میں گرے مولا، رو رو کے شفاعت کی تمہید بندھائی. حضور سجدے میں گریں گے اکیلے، اور وہ تعریف خدا کی کریں گے کہ آج تک نہ کسی نے کی نہ کبھی کر سکے گا. وہ تعریف کریں گے خدا کی. اور پھر شفاعت کی بات چلے، رو رو کے روتے جائیں گے شفاعت. تو وہاں بھی ایک، جہاں سب رک گئے وہاں بھی ایک کل. یہ نہیں کہ یہاں کا معاملہ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے مزے سے کہتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد روز محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اب دیکھو شان فرش والے تیری شوکت کا انہوں کیا جان. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. بولنے دو بھیا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو نعرے لگاتے ہیں. کہا تم جانو اللہ جانے بہت بڑا ہے. چلو آئی بس. کیا خدا کو معلوم نہیں ہے کہ بندوں نے کیا کیا ہے؟ اس کو معلوم نہیں ہے کہ کیا گناہ کیا کیا نیکی کیا؟ سب معلوم تو ہے. پھر یہ میزان عمل، یعنی عمل کا تولا جانا، اور یہ حساب کتاب ہونا،
وہ پہلے ہی سے سب کا حساب لیے چکے. یہ پیدا نہیں کیے تھے جب سے وہ حساب لے چکا ہے. سب حساب کتاب اس کے یہاں ہے. پھر وہ اس کا نام یوم الحساب کیوں ہوا؟ اس کو حساب تو پہلے سے معلوم ہے. سب حساب تو پہلے سے معلوم ہے اس کو. پھر یوم الحساب کیوں ہوا؟ آج حساب کرتے تھے. جس کے لیے ابھی پڑھا تھا کہ رضا بھی کوئی حساب. کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرمان. تو اور رضا سے حساب لینا. رضا بھی کوئی، وہ تو حساب سب کے ہے. اس کو حساب تو پہلے سے معلوم ہے. یہ سب کس لیے ہے؟ یہ سب تمہیں حضور کی شان دکھانے کے لیے. حضور کی شان وہاں، یہاں تم کیا دیکھ رہے ہو وہاں دیکھنا. نہیں سمجھ وہاں دیکھنا. تم فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. محشر کے دن کیا ہوگا یہاں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کے. وہاں دکھایا جائے گا. یہاں سمجھ میں آ گیا ہوتا تو یہ روز محشر نہ ہوتا. سب بے حساب و کتاب جاتے. یوم الحساب اس لیے ہے کہ اس دن حضور کی شان دکھانی. اب دیکھو کیا ان کی شان دکھائی جانے والی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شفاعت کریں گے، در شفاعت کھولیں گے جب کوئی شفاعت کرنے والا نہ. وہاں بھی حضور ایک اکیلے. میں کل پہ بات کر رہا ہوں صرف. وہاں بھی اکیلے در شفاعت. در نبوت کھولنے میں اکیلے حضور ہی کھول رہے ہیں، اور دفتر نبوت بند کرنے میں بھی حضور اکیلے. وہی کل پہ بات کر رہا ہوں. وہی کل ہے. اس کل کو سمجھ لو تو سب عقل ٹھکانے لگتا ہے. جب حضور شفاعت کر چکے پھر تو سب شفاعت کریں گے. لیکن پہلے وہ. اسی طرح جب جنت میں جانا ہوگا تو سب سے پہلے حضور جائیں گے. وہاں بھی پہلے اکیلے، اس کے بعد ہی سب جگہ وہ پہلے ہے. تم بعد میں بھی نہیں یاد کرتے. اللہ اللہ کیا کر رہے ہو آپ؟ سب جگہ وہ اکیلے ہیں. جب قبریں کھلیں گی تو حضور سب سے پہلے نکلیں گے. یہاں بھی پہلے وہی ایک. میں ایک ہی کی بات کر رہا ہوں، دو کی نہیں. اور پل سے آگے بڑھ بھی نہیں سکوں گا آج. پھر سن لینا، زندہ رہا تو کبھی سن لینا. ابھی تو سب صفت اس کی باقی ہے. اس کی شان بے نیازی ہے. کیا کہنا ہے. وہ کسی کی اولاد نہیں، نہ وہ اس کی کوئی اولاد. یہ سب ایک الگ بحث ہے. کب بیان کفواً حد کب ہوگا؟ صرف پل پر رکا ہوں. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا. سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا وہی ہے. وانا قائدهم اذا وفدوا. جب اولین و آخرین ایک وفد زبردست بنا لیں گے سب، کوئی ان کا قائد نہیں ہوگا تو سب کی قیادت میں اکیلا کروں گا. حدیث پاک ہے.
تمہارا بھی کوئی بڑا وہاں دکھائی دے رہا ہے؟ ارے واہ، کس کو لے کے بیٹھے، کہاں کہاں کی سند لے کر کے، کہاں کا تمغہ لے کر کے، کہاں کا سرٹیفکیٹ لے کر کے آپ گفتگو کر رہے ہو؟ کس نے اس پر سگنیچر کیا ہے؟ چلو صاحب، وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا۔ جب سب چپ ہوں گے تب حضور بولیں گے۔ ارے تم یہی چپ ہو جاؤ نالائکو، جہاں سب چپ ہوں گے اولین آخرین، ایک وہی حضور ہی بولیں گے۔ آپ ایک کی بات پر حد کر دیا تم نے نالائکی کی۔ بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بر کی آتش در ہما آفاق زد۔ بے ادبوں نے خود ہی کو بے ادب نہیں بنائے، بلکہ بے ادبی کیا پوری دنیا میں لگا دی۔ یہ حضور یہ حدیث پڑھ رہا ہوں نا میں، کیا نا خطیب ہوں ایزان سو، جب سب چپ ہوں گے تو حضور ہی گویا ہوں گے زبان، سب کی زبانیں گنگ ہے، حضور کی زبان کھلی ہوگی۔ کیا مبارک ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام کے، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن کی جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے کہ جس کا بیان نہیں۔ دیکھ لینا یہاں سے لے کے وہاں تک، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا۔ جب وہ سب رک گئے ہوں گے تو میں ان کے شفاعت کروں، اکیلا، یہ سب اکیلے پہ چل رہے، انا سے چل رہا ہے۔ حضور انا سے منع کر رہے تھے، لیکن یہاں شان جلالت بتا دیجیے کہ ذرا دیکھ لو تو سب جگہ کہہ رہے ہیں کہ میں کروں گا، میں انا یہاں سب جگہ آ رہا ہے، میں شفاعت کروں۔ جب سب رک جائیں گے تو کوئی نہیں کر سکے، میں کر۔ وانا مبشرہم اذا آئسوا، اور میں خوشخبری سناؤں گا جب سب مایوس ہوں گے تو ایک خوشخبری سنانے والا۔ یہ حدیث بہت لمبی ہے، اللہ آپ کی عمر کو زیادہ کرو۔ الکرامت والمفاتیح یوم بیعتی، ساری کرامتیں، ساری عزتیں اور ساری جنت کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ وہ مالک جنت ہے، تمہارا کوئی ہاتھ نہیں، سب حضور کے ہاتھ میں۔ وہ لواء الحمد بیدی، اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، جس کے نیچے آدم علیہ السلام بھی ہوگا، ہم آپ بھی ہوں گے۔ حضور کے جھنڈے کے یہاں جھنڈا لے لے کے پھر رہا ہو ڈنڈا، انا للہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اسم گرامی ہے احمد، آپ کا اسم گرامی ہے حامد، آپ کا اسم گرامی ہے محمود، سب حمد ہی سے ہے، مادہ سب کا حمد ہے، سب کا مادہ۔ اور آپ کا جھنڈا بھی ایسا ہے کہ اس کا نام ہے لواء الحمد۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اس کا نام کیوں پڑا لواء الحمد؟ سوچا؟ کہ تو ہماری عادت ہی سوچنے کی نہیں، بہت دن سے ہم نے سب سوچنا بند کر دیا ہے۔
یہی سب سے بڑی آفت، سوچنے بند کر دیا۔ دنیا کے پیچھے جو ہے پڑھ کے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لواء الحمد اس کو کیوں کہا گیا؟ حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا، خوبیوں کا جھنڈا، اس لیے کہ جب یہ جھنڈا اٹھا لیں گے حضور تو اولین آخرین مل کے سب حضور کی تعریف کریں گے۔ اور مزے کی بات یہ جہاں کھڑے ہوں گے اس کا نام بھی مقام محمود، وہ بھی حمد سے۔ دیکھ رہے ہو جہاں ہر جگہ حمد ہے وہاں تم ضم کا پہلو کہاں سے نکال رہے ہو؟ جس کے پاس سب حمد ہی حمد ہے، جھنڈا بھی حمد کا ہے، مقام بھی محمود ہے، نام بھی حامد ہے، محمود ہے، کہاں سے ضم کا پہلو تم نکال رہے ہو؟ کتاب التوحید سے، تفویت الایمان سے کہاں سے نکال رہے ہو؟ بتاؤ۔ عقیدہ کہیں اور سے لیتے ہو، بات کتاب اللہ کی کرتے بڑے مفسر بنتے ہو، یو آر مفسر۔ شاہی کہیں، کان کہیں، احمق کہیں، تم کیا جانو کیا؟ وہ مقام بھی محمود ہے۔ اسی لیے علامہ جامی فرماتے ہیں وصلی اللہ علی نور کہ زو شد نور ہا پیدا، زمین از حب او ساکن، فلک در عشق او شیدا، محمد حامد و محمود غیرہ خالقش بسدود، کہ زو شد بود ہر موجود، زو شد دیدہا بینا۔ اگر نام محمد را نہ یاورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از قلق نہ چینا، نہ یوسف۔ لکھتے ہیں درود شریف پڑھ لیجئے۔ ہم اس کے لیے بھی بدنام ہے کہ جب بھولتے خود ہے درود ہم سے پڑھواتے ہیں۔ ہاں لیکن ہم جانتے ہیں درود پڑھنے سے بھی یاد آ جاتا ہے۔ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، درود ہی پڑھنے کو کہتے ہیں۔ سمجھتے ہو؟ اگر نام محمد را نہ یاورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از قلق نہ چینا، نہ ایوب از بلا راحت، نہ یوسف حشمت و شوکت، نہ عیسیٰ آ مسیحا دم، نہ موسیٰ آ ید بیضا۔ سب کس کے صدقے میں؟ ایک کے، وہی کل کے سب حضور۔ یہ کوئی بریلوی تو نہیں کہہ رہا ہے نا؟ بریلوی کو عقیدہ بنا دیا تو بریلوی کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں، بریلوی کوئی عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ ایک عقیدہ بنا کے دھوکہ دے رہے ہو لوگوں کو۔ ہم سب الحمدللہ اہل سنت۔ اور اگر کسی نے بریلوی لکھ دیا، اعلیٰ حضرت تو لکھتے بھی نہیں تھے، لکھتے نہیں تھے، ان کا دیکھ لو دستخط، لکھتے ہی نہیں تھے بریلوی، اعلیٰ حضرت کو بھی نہیں جانتے، اور بیان اعلیٰ حضرت کو کرتے ہیں۔ کمال ہے صاحب، لکھتے ہی نہیں تھے۔ سنی حنفی لکھتے تھے سب، لیکن کسی چاہنے والے نے بریلوی لکھ دیا تو عقیدہ بن گیا۔ عقیدہ کوئی نہیں، وہی عقیدہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، جس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، شفخو مارا گیا، جس کا استحصال کیا گیا، جس کو پردے میں چھپایا گیا ہے۔ بری نہفتہ رخو دیو در کرشمہ اللہ،
بس وقت عقل سے حیرت کی اینچے پولا جب کیا ہو رہا ہے. چلو صاحب سن رہے ہیں آپ. وہ بہت بڑی شان دیا اللہ نے اپنے محبوب کو. تو میں کہہ رہا ہوں سورہ اخلاص میں سے کچھ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہے ٹھیک سے کل کو سمجھ لو نا تو اس کل میں کل ہے کوئی جز کی بات نہیں. یہ چھوٹے کاف سے آ جائے گا جو کل ہو وہ آیا ہے یہ. اور جہاں انا بشروں کا وہاں بھی صرف کل ہے کہ محبوب تم کہو. وہاں بھی کل ہے نہ کولا ہے نہ کولو ہے. تم کیوں کہنے لگے؟ وہ کہیں تو ان کی تواضع ہے ان کی رحمت ہے ان کی محبت ہے. سمجھ وہ سراپا رحمت ہے سمجھ کرم ہے ان کا. تم کو بے ادبی ہے. تو اللہ ایک ہے. خدا کرے جس نے سورہ اخلاص میں بھی اپنے محبوب کو رکھا ہی ہے کل. اس کو پیور کیا گیا ہے ایک خدا کے لیے لیکن اس میں بھی محبوب کو رکھ کے بتا دیا یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ. تم خدا اور اس کے رسول میں جدائی ڈال رہے ہو. 38 مقامات ایسے ہیں جہاں اطاعت کا ذکر ہے اللہ اور رسول کا کم و بیش جس میں 18 مقامات کم و بیش ایسے آتے ہیں کہ جہاں صرف حضور کی اطاعت کا ذکر ہے. اس ایک کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. میں یطع رسول فقط اطاع. اس ایک کی رضا خدا کی رضا ہے. اس کی خوشی خدا کی خوشی ہے. وہ سب کچھ ہے خدا نہیں ہے. وہ خدا نہیں بخدا وہ خدا کوئی مانتا بھی نہیں خدا اپنے. وہ محبوب خدا ہے خدا نہیں ہے. کسی کہنے والے نے اچھا ہی کہا ہے تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. آپ کہو گے کہ یہ آپ کے حلقے سے کسی نے کہہ دیا اب تو سنا رہا ہوں. تمہارے حلقے سے سنا دوں تمہارے گھر سے سنا دوں کیا جانیے کیا ہوگا تو سنا تو تمہارے گھر سے. اب ان کے گھر کے سنا رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت. ان کے گھر سے بات کر رہا ہوں. نہ جانا کیا ہے کسی نے تجھے بجز ستار. سوا خدا کے کوئی تجھ کو اور کیا جانے. تو شمس نور ہے شب پر نمت اولو الابصار. تمہارے گھر یہ شعر بھی نہیں سمجھ میں آئے. کہا جیسے چمگادڑ کو جو ہے سورج نہیں دکھائی دیتا اسی طرح جو چمگادڑ انسان ہے ان کو حضور کا نور نہیں دکھائی دیتا. شب پر نمت اولو الابصار کہہ دیا آنکھ والے. بس غلطی کہاں ہو رہی وہ بتا دوں آپ سے. جیسے ابھی میں نے کہا افراط و تفرید کے درمیان ہے اسلام اور شروع وہیں سے کیا ہے. اسی طرح عقل اور عشق کے درمیان ہے اسلام. تم نے عقل سے خدا کو سمجھنا چاہا نہیں سمجھ سکتے. عشق چاہیے بیچ میں آؤ درمیان میں آؤ بین الجبر والقدر.
بین العشق والعقل دونوں کے درمیان میں آؤ. خدا لامحدود ہے، عقل محدود ہے. عقل میں جو گر گیا وہ پھر خدا کیسے؟ اسی لیے کہنے والے نے کسی نے اچھا کہا ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. آپ نے عقل سے سمجھنے کو، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. اس کے جلوے دل میں آتے ہیں. دل کو سنبھالو. اسی لیے اعلیٰ حضرت کے قربان جائیں. کیا لکھتے ہیں یہاں نورانی آفتاب کہا ہے اس شعر میں جو بھی آخری میں پڑھا. وہ کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے. اے اللہ کے حبیب، جتنے لوگ چمکے ہیں آپ سے ہی چمک ہوئی. سب چمک تجھ سے یعنی حضور سے پاتے ہیں. کون کہا؟ سب، کوئی بچا نہیں، جز نہیں، سب. سب جس کو بھی چمک بھی دی، سب، چاہے جن ہو چاہے ملائکہ ہو، چاہے عالم علوی ہو چاہے عالم سفلی ہو، وہ سب کو چمک حضور سے ملی ہے. چمک تجھ سے پاتے سے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سورج بھی چمکاتا ہے، چاند بھی چمکاتا ہے، ستارے بھی چمکاتے ہیں. سمجھ لو سب چمکاتے ہیں، لیکن یہ سب ظاہر کو چمکاتے ہیں، باطن تک رسائی نہیں. بلکہ سب جگہ کو تو سورج بھی نہیں پہنچ چمکا پاتا، ظاہر کو بھی. جبھی تو کہتے ہیں کہ شاعر وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں سورج کی کرن نہیں پہنچتی. کوئی جگہ ایسی بھی ہے. تو جب سب پاتے ہیں تو پھر چمک کی بات تو اعلیٰ کرتے میرا دل بھی چمکا دے. حضور صرف ظاہر کو نہیں چمکاتے، دل کو بھی چمکاتے ہیں. دل مردہ ہو گئے ہیں اس کو زندہ کرو. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خواب جیا کرتے ہیں؟ دل کو زندہ کرو. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، زندگانی عبارت ہے تیرے. حضور صرف ظاہر کو نہیں چمکاتے ہیں، حضور دل کو چمکاتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ تجھ سے بات ہے. بس یہی پل پر رک گیا ہوں میں اس سے آگے کہنا نہیں چاہتا. اب آپ کے سامنے بڑے بڑے خطبہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ذی ہوش ذی فہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ گیا؟ وہ علمی خدمت اب انجام دیں گے. میں نے تو صرف اب یہ پھول سے آگے بڑھ ہی نہیں سکا. تمہیں تو یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ عارف سن لیجیے معروف کیا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ میں کل سے نہیں آگے بڑھ سکا. خدا کرے کہ آپ لوگ جو ہے پڑھے لکھے ہو جاؤ. اگر آپ مدرسے میں نہیں پہنچ سکتے، اگر خانقاہ میں نہیں پہنچ سکتے، عبادت گاہ میں تو ایک عبادت گاہ تھی ایک کی، مسجد نبی، وہ بھی ایک ہی کی ہے، وہ ایک ہی پر. وہ خانقاہ بھی تھی، عبادت گاہ بھی تھی، درس گاہ بھی تھی، وفود بھی وہیں سب آتے تھے. ایک
تو اپنی عبادت گاہوں میں اپنے علماء سے آ کر کے جڑ جاؤ اور علم سیکھو۔ تمہیں چین تک جانے کے لیے کہا گیا تھا، تم گھر سے اپنی دکان سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو، باتیں کرتے ہو۔ کیا کیا پاپڑ بنے ہیں سنی جاوتی سے، ایک ہفتے سے اس میدان میں لگے ہوئے ہیں بیچارے، دکان سے نہیں اٹھتے ہو۔ دین سیکھو، اپنے علماء سے روابط قائم کرو، خود عالم ہو جاؤ یا متعلم ہو جاؤ یا مستمع ہو جاؤ، عالم کی بات سننے والے ہو جاؤ، اور کچھ نہیں تو پھر عالم کے چاہنے والے اس کے دشمن بنے بیٹھے ہو، اس کے دوست ہو جاؤ۔ کیا دوستی کی ہے آپ نے؟ مجھے ایک بات بتا دیجئے، کبھی کبھی سوچتا ہوں، آپ سجدے میں جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ پورا جسم جو ہے بچھا ہوتا ہے، سر سجدے میں ہوتا ہے، ناک پیشانی ساتھ ہڈیاں سب لگی ہوئی ہے، سمجھ، دل بھی بچھا ہوا ہے سب، اور یہ ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں، جس حال میں ہے اسی حال میں سجدے میں ہاتھ رکھا جاتا ہے، سمجھ میں آتا ہے؟ جب مسجد کے اندر آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو مسجد کے باہر ہاتھ آپ کے بند کیوں ہیں؟ یک بدون آئیدی، باہر نکلو تو کچھ خرچہ بھی کیا کرو، دین خرچے کے ساتھ پھیلا، مفت میں نہیں ہے، دین مفت میں چاہیے، دنیا جو ہے دھول کی رسی بٹنی میں چاہیے، انا للہ و انا الیہ، دین کو مفت میں لینا چاہتے ہیں، ارے جان دے کر کے حاصل کیا ہے لوگوں نے اس کو، آپ نے بہت سستا دین کو سمجھ لیا ہے، اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا اچھا کہا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں، آج یہی ہے کہ بڑی آسانی سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔